انسان کی کامیابی میں جو سب سے اہم چیز جو رول ادا کرتی ہے، سب سے اہم چیز، سب سے بڑی چیز، وہ اس کا عزم ہے۔ عزم یعنی پختہ ارادہ ہی نہیں بلکہ پختہ ارادہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ساری کامیابیوں کا راز اسی پر ہے۔ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لے تو ارادے کے ساتھ اس میں پختگی اختیار کرے تو اللہ پاک کی مدد اس پر اترتی ہے اس انسان کے ساتھ۔ اور چاہے کتنے دشوار ناحل ہیں، امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، لیکن جس آدمی نے عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو منزل تک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ یہ پس پردہ ہر کامیابی کے پیچھے پختگی اور ارادہ چاہیے۔ شیطان ارادہ نہیں بننے دیتا۔ سب سے زیادہ جو خلل پیدا کرتا ہے انسان پر کہ اس کے ارادوں کو کمزور کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ مومن انسان مسلمان کسی چیز پہ ارادہ کر بیٹھے تو بس پھر یہ منزل تک ہی پہنچتا ہے۔ تو سب سے زیادہ زور اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی عمل کو شروع کرنے کا اس میں ارادہ ہی نہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ارادہ پیدا کرنے لگتا ہے آدمی تو سب سے پہلے اس میں خلل پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بزرگ کی مجالس میں جانے سے ساتھ ہی کوئی انسان بزرگ نہیں بنتا، بلکہ وہ یہی ایک سب سے بڑا پہلا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان میں ارادے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کی گفتگو میں ایک ایسی چیز، ایسا پہلو رکھا ہوتا ہے کہ کمزور انسان میں جاتا ہے تو اس میں ارادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلو یار میں بھی یہاں سوچوں یا میں نماز پڑھنا چاہیے مجھے، یہ ارادے کی قسم ہے۔ یہ بزرگوں کی مجلس کی پہلی برکت ہے کہ ان کی برکت میں بیٹھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں کہ شیطان نے جو لاک کیا تھا اس کو ایک عرصے تک کہ پیدا نہیں ہونے دے رہا تھا، اس طرف آنے ہی نہیں دے رہا تھا، تو اس مجالس سے سب سے پہلے فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو، بالکل اس ارادے سے جاتا ہی نہیں ہو آدمی کسی بزرگ کے مجلس میں جاتا، بس وہی چلا جاتا ہے، چل دیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیا ہوتا ہے، بس وہاں اس مجلس تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجالس میں سب سے پہلی برکت یہ رکھی ہوتی ہے کہ ان میں ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو متقی کا سب سے پہلا قدم یہ ارادہ، متقی کا سب سے پہلا قدم بننے کا کسی انسان کے جو متقی تک اس کو لے کے جاتا ہے، تقوی تک لے کے جاتا ہے، وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تقوی تک مکمل متقی بنانے میں سب سے بیسک چیز جو ہے اس کی کیا ہے؟ ارادہ ہے۔ پھر ارادے پختگی ہوتی ہے، عزم اس میں پیدا ہونا۔ تو یہ رمضان میں ہمیں سب سے پہلا سبق دیا، کیونکہ تقوی کی دعوت دی اس نے، تو اس نے مثال پیش کروا دی۔ روزہ جو ہے ہمیں سب سے پہلے دعوت جو دیتا ہے روزہ رکھنے کے بعد، وہ عزم کی اور مکمل مضبوط عزم کی دعوت دیتا ہے۔ اگر یہ ہوئی نہ تو روزہ میں متقی بنا ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، اللہ نے روزے میں برکت یہ رکھی ہے کہ سٹارٹ ہی اس کا عزم سے ہوتا ہے، سٹارٹ ہی اس کا جو ہے عزم کے ساتھ ہے۔ ہم اٹھتے ہیں صبح، روزہ رکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز میں جو
ہوتی ہے وہ انسان کی کیا آتی ہے؟ نیت اور ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے. اب اس نے ارادہ جما لیا، اب اس میں عزم سے ارادے میں عزم کیا، پختگی لے آیا اس ارادے پر. پختگی کتنی ہو جاتی ہے روزے کے اندر، آپ یہ دیکھیں. روزہ ہمیں شکار ہے تقوی بننے کے لیے کہ سب سے پہلی چیز عزم ہے. آپ کوئی بننا چاہتے ہیں، کتنی پختگی اور ارادہ ہو جاتا ہے اس شخص کا کہ اگر 20-23 گھنٹے کا بھی روزہ ہے، کہیں گرم ترین بھی روزہ ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا، تو اس عزم کے ساتھ وہ اس روزے کو نبھاتا ہے کہ میں نے اس روزے کو پورا ہی کرنا ہے، چاہے اس میں کتنی گرمی ہو، چاہے کتنے مشکلات آ جائیں، چاہے کچھ بھی ہو. وہ کہتا ہے نہیں میں لے کے جانا، بلکہ یہ چھوٹ اللہ نے رخصت بھی دی ہے، اس رخصت کو بھی قبول نہیں کرتا، اتنا پکا عزم دیتا ہے روزہ اس کو. اللہ پاک نے جو رخصت دی ہوئی ہے اس پہ بھی عزمیت اختیار کرتا ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں روزے کے درمیان، یا کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، یا کوئی بخار تیز ہو گیا، یا کوئی اور ایسا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. عمر میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہ اتنے پرہیزگار بھی نہیں ہوتے، روزہ رکھ لیا. کوشش کریں آپ ان کو توڑانے کے، نہیں توڑتے کہ نہیں میں نے روزہ نہیں توڑنا، حالانکہ رخصت موجود ہے، اجازت ہے، لیکن عزم اتنا بڑھ جاتا ہے اس کا، اتنی سخت یہ روزہ عزم کی پریکٹس کرا رہے ہیں اس کو کہ نہیں میں تو دن پورا ہی کروں گا جو کچھ ہو جائے. تو الحمدللہ وہ دن پورا کر جاتا ہے، نہیں توڑتا. اس کا نام عزم ہے، جم گیا اس پر کہ نہیں میں نے پورا کرنا ہے. اللہ دنیا میں اس کو بے انتہا عروج عطا فرمائیں گے. تو نے ارادہ کیا کہ بھائی میں آج سے غیبت نہیں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اس ارادے سے مدد ہماری آئے گی، ایسی ایسی جگہ سے تجھے نکال دوں گا. گناہ کا ارادہ کر لیا، ڈرے نہ، شیطان ارادوں کو توڑتا ہے. ہم کس چھوٹ سٹارٹ کرتے ہیں عمل کرنا، اللہ کہتا ہے مدد میں کروں گا. اور پھر کہاں تجھے اس ارادے کا انعام، تو پھر متقی بن جائے گا اس ارادے سے، کہاں تجھے انعام عطا فرماؤں گا. دیکھ ایسا انعام، سبحان اللہ. تنزل علیہم الملائکۃ، جب تو اس طریقے سے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. جب تو اس ارادے کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا، جب تو میرے پاس آئے گا، سبحان اللہ، جب تو میرے پاس آئے گا تو اس چیز کی بہاریں اس وقت میں تجھے دکھاؤں گا. کیا بہاریں ہوں گی؟ تتنزل علیہکم ملائکتہ. وہی شخص جو ارادہ کرنے سے ڈرتا تھا، اس نے ارادہ باندھا، ارادہ باندھنے پر اس پہ قائم کر دیا اللہ پاک نے، اور قائم کرنے کے بعد اب اس کے انعام کا وقت آتا ہے. جب تو میرے پاس آئے گا تو اس کا انعام اس وقت دیکھے گا. 3 مراحل ہوں گے زندگی میں. پہلا مرحلہ موت کا وقت ہوگا، سخت ترین وقت ہوگا، تیری نزاع کا وقت ہوگا. صبح ہوگا، سب سے سخت ترین وقت موت کا انسان کو ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ جو ہوگا جب تو قبر میں پہنچے گا، سخت ترین وقت ہوگا، بھیانک ترین وقت ہوگا. مرنے کے بعد قبر کا تصور بھی سوچے تو آدمی رات بھر نیند نہیں آتی. اور تیسرا سب سے بڑا مرحلہ جو ہوگا وہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہوگا. یہ 3 مرحلے بھائیو آ رہے ہیں، ہم تو مست بیٹھے ہیں، مستی سے زندگی گزاریں، کوئی فکر نہیں، کیا خطر. یہ 3 وقت مقرر ہے ہمارے لیے، یہ بہت جلد آنے والے ہیں. آج بھی آ سکتا ہے، کل بھی آ سکتا ہے. موت سے ڈرتے ہیں، او کرونا کرونا، او فلاں فلاں، او مر گئے. ابھی جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان میں، ان کو کرونا تھا،
مجھے بتائیں، وہ تو اپنے گھر میں، وہ تو جہاز کے اندر تھے بھی نہیں بیچارے، وہ تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی مصلحت تھی، کہاں سے جہاز اٹھا، کن لوگوں کو بٹھایا، آیا ان کو اوپر گرا دیا۔ موت تو ایسی ہے، یہ 3 وقت تو مقرر ہے ہمارے ساتھ۔ کون سا؟ موت کا وقت آنا، قبر میں پہنچنا اور قبر سے اٹھنا، یہ 3 چیزیں، اور ان 3 چیزوں سے زیادہ سخت میرے بھائیوں کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ ان 3 چیزوں کے لیے جس قدر اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا اور ڈرایا ہے، انبیاء علیہ السلام نے جتنا ہمیں ان چیزوں سے ڈرایا ہے، کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرایا۔ موت کی سختیاں، قبر کی سختیاں، حشر کے وقت اٹھنے کا طریقہ، اور وہ وحشت ناک سین جو بتائے جاتے ہیں قبر سے صبر کے بعد، اللہ فرماتا ہے کہ ثم استقاموا، تیرے اس ارادے کا آج کام آئے گا جس کے لیے تو ڈرتا تھا، ارادہ کرتا نہیں میں نماز پڑھوں گی، نہیں ارادہ کر لے میں پڑھوں گا، میں یہ گناہ چھوڑوں گا، میں گھر سے اس چیز کو نکالوں گا، ارادہ کر لے آدمی پختہ، اس پہ کم کرے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جس وقت موت کا وقت آئے گا، اور فرشتہ جس وقت موت کے وقت تیرا نزا کا وقت ہوگا، تتنزل علیہم ملائکۃ، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تیرے سامنے ہم فرشتوں کو اتاریں گے، فرشتے جماعت در جماعت اتر رہی ہوں گی، اور تو حیران ہوگا، فرشتے، اور فرشتے ایسے تسلی دینے والے ہوں گے، فرشتے ایسے ہوں گے جو تمہیں تسلی دے رہے ہوں گے اور تمہیں دلاسے دے رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ڈرو مت، گھبراؤ نہیں، گھبرانے والی بات ہی نہیں، اب کیوں گھبراتے ہو، اللہ پاک نے تمہارے سارے فکر دور کر دیے، سارے غم دور کر دیے، جن چیزوں کے تمہیں غم اور فکر تھے وہ سارے تمہارے سامنے سے اٹھا دیے، وہ دیکھو سامنے جنت ہے تمہارے لیے،